یہ دو تین چیزیں ہی ہیں بھائی جس پہ بیان بار بار کرنا پڑتا ہے. انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھو, اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر دو, پھر ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے اس پہ بھی ہمیں کون چلاتا ہے؟ قرآن چلاتا ہے. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ تصور دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے. مریں گے یہاں سے, مریں گے. یہاں کی ترقی, یہاں کی عزت سب 2 نمبر. پیرس میں نے ولاگ بنایا نا, تو بلڈنگیں دکھا رہا ہوں خوبصورت, تو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو لوگ اس پیرس کو زیادہ فری کرانا شروع کر دیں. جرمنی بھی گیا نا, تو اب لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم آخرت کا تڑکا لگا دیں تاکہ لوگوں کو بس یہ انجوائے کرنے کے لیے, کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ پیرس آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دنیا ہے بہرحال مسافر خانہ, جانا سب نے کہاں ہے. اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو, ڈیفینس میں رہتا ہو, پٹیل پاڑا میں رہتا ہو, گندے نالے میں رہتا ہو, مر کے جائے گا کہاں؟ جہاں پیرس والا بھی وہیں جاتا ہے جہاں یہ جائے گا. تو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نیچے لوگوں کے کمنٹس, ان مولویوں کو دیکھو خوب انجوائے کر رہے ہیں, پیرس گھوم رہے ہیں, اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. میں نے کہا پاکستانی قوم جو ہے نا ماشاءاللہ تبصرہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے. کہہ رہے دیکھو اگر دل لگا, ان کا مقصد یہ تھا اگر دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو پیرس ہے بھائی, اور اگر گئے ہو تو تمیز سے مسجد میں جاؤ, اللہ اللہ کرو, تبلیغ کرو, پتلی گلی سے نکلو. ہمیں یہ بلڈنگیں اور یہ اتنا خوبصورت کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ دل لگانے کی جگہ پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے پیرس آپ کو. یہاں بیٹھ کے پیرس والوں میں بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرا مقصد اس اعتراض کرنے والے کی بات کا جواب دینا نہیں ہے, یہاں بھی میرا مقصد آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. خوب سمجھ لو, دنیا سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ وہ رہبانیت ہے جو اسلام میں حرام ہے. پیرس سے محبت نہیں کر کے بھی پیرس جانا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے, پیسہ دیا, گھومو جا کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے پیسے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, حسرت سے رالے مت ٹپکاؤ. کیونکہ جب ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی تو پیرس جانے والوں کو ہم بھی حسرت سے نہیں دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے جا کے کیا کر لے گا, مرے گا تو ہماری والی خبر بھی ملے گی اس کو, ساتھ والی, اور کیا ہوگا. جب نہیں ہے تو نہیں ہے, گئے تو انجوائے کر لو. کس نے منع کیا ہے؟ دل نہ لگاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے میں صرف پیرس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ جو آپ نہاریاں اور بریانیاں کھا رہے ہو یہ بھی چھوڑو, پھر ناشتوں میں پراٹھے بھی چھوڑو, انڈے بھی چھوڑو, پھر تو 2 ٹائم کی روٹی بھی, بلکہ 1 ٹائم کی روٹی کھاؤ. 1 ٹائم کھانے سے بھی زندہ رہتا ہے, اور وہ بھی جو کی روٹی ہونی چاہیے صرف پانی کے ساتھ. اور صرف وہ کھاؤ جو ڈاکٹر کہے کہ یہ پروٹین آپ میں کم ہو رہی ہے, یہ انڈا آپ ایک مقدار میں بھیجیے, اتنا ضرورت جتنا ڈاکٹروں کے مشورے کی خوراکیں پتہ ہے نا آپ کو. ڈاکٹر جو خوراک بتاتا ہے نا خود بھی نہیں کھا سکتا وہ اس کو پتہ ہے, یہ میں نہیں افورڈ کر, کیونکہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تو صبح 2 ہاف بوائل انڈے. اور ایک دفعہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں نے کہا اللہ آئندہ کبھی ہم مشورہ ہی نہیں لیں گے ڈاکٹر سے کھانے سے پہلے کیا کھانا ہے. تو وہ تو بڑی ایک لگی بندی خوراک ہے نا, باقی تو ہم غریبیاں اپنے زبان کے ذائقوں کے چٹخارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد رکھو دنیا اگر چھوڑنی ہے تو صرف لندن پیرس نہیں چھوڑنا پڑے گا آپ کو, پھر آپ کو صبح کے پراٹھے بھی بولو, کیونکہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے پراٹھے کھاؤ انڈے کھاؤ. اسلام میں تو پھر یہی ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے, کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہے نہیں کھاؤ. تو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں, ان اللہ یحب الجمال, ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں, ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, ایک ہے آرائش. 3 درجات ہیں پیسہ خرچ کرنے کے. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, یہ بھی جائز ہے اسلام میں. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ضرورت تو پوری ہو رہی ہے, ذرا سہولت میں آ جائیں گے, یہ بھی جائز ہے. تیسرا ہے کہ سہولت بھی ہے لیکن ہٹو بچوں کام نہیں ہو رہا, زینت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں آرائش. مثال کے طور پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رات کو کوئی چھت چاہیے جہاں مچھروں سے, دھوپ سے, سردی سے, گرمی سے حفاظت ہو. تو اگر ایک کمرے کا بھی آپ کو گھر مل گیا اور اٹیچ باتھ روم مل گیا جس میں بیماریوں کا خطرہ نہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو, تو آپ کی رہائش کی ضرورت پوری بولو ہو گئی. خوراک کے معاملے میں کیا ہے؟ خوراک میں اگر آپ کو 2 ٹائم کی بھی روٹی مل جائے, تھوڑے بہت پروٹین اور کارب ہو, تو آپ کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. رہائش میں آپ کی ضرورت 1 کمرہ, 1 اٹیچ باتھ روم, ضرورت پوری ہو گئی. لیکن ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی کچن ہے آپ کا, اور
फिर पानी के लिए बाल्टियां भर भर के लाओगे बाहर से, मोटर का सिस्टम, मोटर होगी तो लगाएंगे कहां, एक कमरे में मोटर कैसे पानी की फिक्स करें भाई। तो हम क्या कहते हैं, आसाइश की तरफ जाते हैं। यार एक कमरे का नहीं, कम से कम 3 कमरे का घर होना चाहिए, उसमें किचन अलग हो, वॉशरूम एक अलग हो, फिर मोटर के लिए बरामदा अलग हो, और बिस्तर लगे हुए हैं उसमें, नीचे ही जमीन पे सो रहे होते हैं, यार थोड़ा सा तमीज से सो जाएंगे गद्दे पे। तो एक दरमियाने दर्जे का घर क्या कहलाता है, इसमें है आसाइश, आराम, इंसान इजी फील करता है। तो इसमें अलग से पैसा लगाना पड़ेगा, ये भी शरीयत में क्या है, जायज है। कि आप जरूरत तो आपकी पूरी हो रही है, लेकिन आप चाह रहे हो जरा सहूलत से, जरूरत आपकी उबाल के दाल, उबली हुई दाल खाओगे जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन आदमी कहता है यार थोड़ा तमीज से बना लो बेगम, थोड़ा प्याज टमाटर का तड़का लगा लो, कुछ हलक में निवाला उतरेगा, कोई मजा आ जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है इस पे। क्या ख्याल है, ये है, इस पे भी पैसा, जब तड़का लगेगा तो टमाटर पैसों से आएगा ना, प्याज भी पैसों से आएगा, फिर देसी घी का तड़का लगेगा तो पैसों से आएगा। तो ये सारी क्या है, आसाइश। इस्लाम में इस पे पैसा खर्च करने पर भी पाबंदी नहीं है। तीसरी है आराइश। डिफेंस के घरों में आप जाओ, घर में जाते ही जी फानूस लटका हुआ है, ये अलग किस्म का सोफा है, वो अलग किस्म का सोफा है, ये खूबसूरत पर्दे जो मालदारों के घरों में होता है, 5 स्टार होटलों में होता है। आसाइश, एयर कंडीशन आपके उंगलियों पे है, ठीक है ना। गरीब के घर में ना एसी होता है, पंखा होता है, वो हवा, पंखे की अपनी आवाज आती है, उसके आदी भी हो जाते हैं गरीब लोग, जो आवाज ना मिले वो टेंशन से मर जाएं। अच्छा, जितना गरीब होगा पंखे में आवाज उतनी ज्यादा होगी उसी को एंजॉय करता है। बाज़ दफा डर होता है कि गिर ना जाए पंखा। तो एक दफा ऐसे ही हुआ, मैं किसी जानने वाले के घर के, बेचारे बहुत गरीब थे, अल्लाह, मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं, तो एक पंखा लगा हुआ था, वो नहीं होते पेडिस्टल फैन जो होते हैं डंडे पे खड़े हुए होते हैं, वो यूं 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 करके ना घूम रहा है। तो मैंने कहा मैं नहीं बैठ रहा, मुझे लग रहा है किसी भी वक्त ये सर्दे में चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुफ्ती साहब कुछ नहीं है, बेहतरीन पंखा। मैंने कहा भाई मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से हिल रहा है ना ये, इसको या तो हमें चक्कर आएंगे या इसको चक्कर आएंगे। अच्छा मैं बातें कर रहा हूँ, धड़ाम से पंखा नीचे। मैंने कहा अल्लाह का कितना बड़ा फजल हो गया, मैं लेटा नहीं यहाँ पे। तो पंखा क्या है, तो गरीब इस पे भी खुश होता है, कहता है चलो दोबारा उठा के एल्फी से चिपका दो उसको ठीक है ना। तो सहूलत तो है, लेकिन आराइश और जीनत नहीं है। आराइश कहते हैं जीनत को, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन हो उसमें, अट्रैक्शन थोड़ी है। अट्रैक्शन तो ये होती है कि आपने दहलीज पे कदम रखा, घर में गए, अबे यार क्या जबरदस्त लग्जरी स्टाइल। जैसे हमारे पिंजरे में जब कोई जाता है ना मुर्गियों के, तो हमारे लिए तो बड़ी अट्रैक्शन है। पता नहीं, एक तो मैं जो भी मेहमान आता है, डिफेंस से आ रहा हो, क्लिफ्टन से आ रहा हो, 20वें ग्रेड का ऑफिसर हो, 18वें ग्रेड का ऑफिसर हो, मैं उसको अपनी गाय दिखाता हूं, अपनी बकरी दिखाता हूं, और अपनी अंडों पे बैठी हुई मुर्गियां लाजमी दिखाता हूं। आज मैं सोचने लगा पता नहीं इसको दिलचस्पी है भी कि नहीं है। ये बोलेगा यार क्या हमें क्या दिखा रहे हो मुफ्ती साहब, मुर्गियां दिखा रहे हो, बकरी दिखा रहे हो। तो फिर मैंने सोचा यार हमारे पास आने का जुर्माना यही है, जो हमारे पास आएगा तो हम उसको अपनी गाय भी दिखाएंगे, तेरे बाप ने भी देखना है चाहे तेरा दिल करे या ना करे, अपनी मुर्गियां भी दिखाएंगे। अब हर आदमी को दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन भाई हमें दिखाने में मजा आ रहा है, तो हमसे मुलाकात का कफारा यह है कि आप हमारी मुर्गियां भी देखो और मुर्गियों अंडों पे बैठी हुई मुर्गियां अलग से देखो आप। ये कफारा है मुलाकात, क्योंकि हमें दिखाने में मजा आता है अपनी मुर्गियां। तो आपको आए ना आए, जब भाई हमारे पास आ रहे हो तो हमारी शर्तों पे आओ ना। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो अपनी शर्तों पे थोड़ी, भाई हमने आपको टाइम दिया, अगर आप समझते हो भाई मुफ्ती साहब ने टाइम दिया उनका बड़ा शुक्रिया, तो शुक्रिया की कीमत दे दें आप। उस शुक्रिया की कीमत क्या है, हमारी गाय देखें और तारीफ करनी पड़ेगी आपको, बहुत अच्छी गाय है। कोई हमने उसकी गीबत बर्दाश्त, बकरी देख के चाहे जैसी भी हो आपको बोलना पड़ेगा वेल डन माशाल्लाह बड़ा मजा। मुर्गियां देख के आपको कहना पड़ेगा वेल डन मुफ्ती साहब बहुत जबरदस्त। तो इससे ये होता है कि खुशी मिल जाती है, फिर हम थोड़ी देर और बैठ जाते हैं आपके साथ, ठीक है। तो मैं सोच रहा था यार मैं हर एक को दिखाता हूँ, लोगों को थोड़ी दिलचस्पी होती है, बहुत से लोग बड़ा 3 पीस सूट टाई और ये से मुर्गियां वुर्गियां उनको। एक दफा तो क्या हुआ, एक साहब मिलने के लिए आए, वो अमेरिका से आए थे, अमेरिका में ही मास्टर वास्टर किया हुआ, मैंने मुर्गियों में ही बिठा दिया उनको, चाय वहीं मंगवा ली, और मुझे तो मजा आता है। अब मैंने कुर्सी पे उनको बिठा के गया, चाय मंगवाई, मैंने कहा पिए मैं आता हूँ। मैं आया तो अब वो कुछ कह भी नहीं रहे। अब वही हमारी मीटिंग थी कोई, अब हमारी आधा पौने घंटे की मीटिंग हुई है, तो उसके बाद मगरिब की अजान का टाइम हुआ, वो उठ के जाने लगे। मैंने कहा ठीक है, आपको तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ मुर्गियों में कोई? उनको बहुत तकलीफ हुई थी मुझे कहने लगे बस वो बीटे बीटे कर रही थी, इधर कोई इधर आके बैठ रहा है चूजा, कोई इधर आके बैठ रहा है, बस ठीक है कोई मसला नहीं मुफ्ती साहब। मुझे उनके स्टाइल से लगा कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सही
تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, اور یوں یوں وہ ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو میں جلدی سے سمیٹوں. تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر؟ آسائش, زینت پہ. ضرورت آپ کی ایک لنگوٹا باندھ کے گھومے, لباس کی ضرورت پوری ہو گئی. آسانی اس میں ہے کہ پراپر سلا ہوا کپڑا پہن لیں. آسائش کس میں ہے؟ ایک دم کاٹن کلف چمکتا ہوا, یا 3 پیس سوٹ ٹائی اور ایک دم فٹ فاٹ, لوگ ملیں تو لگے یار کو مزہ آ گیا جی مل کے, خوشبو بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی والی لگائی ہوئی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے یہ چیز؟ آرائش. گھر بڑا لگژری رکھا آپ نے, اور سارا گاڑی ضرورت آپ کی W11 سے بھی پوری ہو جاتی ہے, بلکہ پیدل بھی پوری ہو جاتی ہے. اور آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ ذرا اچھی والی اوبر کرا لیں. اور آسائش کیا ہے؟ زینت کس میں؟ اپنی گاڑی ہو آپ کی, خوبصورت بہترین لگژری قسم کی گاڑی ہو, وہ چلا رہے ہو. تو اسلام میں اللہ نے آپ کو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, آسائش پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, اور آرائش پہ. تو خوب سمجھ لیں سفر میں بھی آرائش, کہ آپ گھومنے پھرنے دنیا میں کہیں جاتے ہیں, کوئی اچھی جگہ آپ کو نظر آتی ہے, آپ پہاڑوں میں چشموں میں انجوائے کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف اس پر ہے کہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہے, ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. دل دینا الگ چیز ہوتی ہے. دل دینے کی علامت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیا وہی جب انجوائے کرنا ہے تو دل دینے کا مطلب ہے چھوٹتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دیکھو جب آپ سفر میں جاتے ہو, کوئی ہم سفر ہوتا ہے, دل لگاتے ہو. اب یہ میرے ساتھ لاہور میں جا رہے تھے نا, یہ مجھے ملے, لاہور میں جا رہا تھا تو یہ ایئرپورٹ پہ ملے مجھے, امریکہ سے آئے ماشاءاللہ. یہ تو ایئرپورٹ پہ ہماری گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاز میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیے گا, لیکن ان کی سیٹ تھی پیچھے. مجھے اچھے کچھ تمیز کے آدمی لگے یہ, میں نے کہا کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے. تو یہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے مک مکا کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا, ان کو میں نے اپنے ساتھ بلوا لیا. ٹائم میرا لاہور جاتے ہوئے کیا ہو گیا, اچھا گزر گیا, کچھ گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. اب یہ نہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ جب جا رہے ہیں تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہو, مجھے عین عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے مجھے کہاں جا رہے ہو کیا خیال ہے؟ بس اچھا ٹائم گزرا. تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے انسان کو, تھوڑا بہت تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ یار اگر پشاور کی فلائٹ ہوتی تھوڑا ٹائم اور اچھا گزر جاتا. ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو. 2-4 جملے انہوں نے کہا, یہ بھی نہیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے ہائے ہائے ہائے, وہ کچھ بھی نہیں. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اتوار کو عصر میں آ جائیے گا, کبھی موقع ملا بیان ہوتا ہے. تو آج آ گئے تو ہم بیٹھ کے چائے وائے پی لی. ان کو بھی میں نے مرغیوں میں لے جا کے بٹھایا, پھر امریکہ سے آئے ان کو پھر ہم نے مرغیوں میں لے جا, پتہ نہیں اندر ان کی کیا حالت ہوگی, مرغیوں کے انڈے ونڈے چوزے موزے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی پالے ہیں. تو خیر 13 انڈے رکھے تھے, الحمدللہ 7 چوزے نکل گئے, 5 رہ گئے. آپ لوگ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے, خصوصی دعا کی درخواست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے, آسائش پہ بھی پیسے خرچ کرنے ہیں, ضرورت پہ بھی, آرائش پہ بھی. دل لگانے کی کوشش نہ کرو. انگریز دنیا سے دل لگاتا ہے, جب دنیا چھوٹتی ہے تو خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ مسلمان دنیا کو انجوائے کرتا ہے حلال طریقے سے, چھوٹتی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ مسافر خانہ ہونے کا تصور ایسا دماغ میں انسٹال ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی چھوٹ جانی ہے بھائی, ابھی تو بڈھے ہو جائیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ تو ختم ہو جائیں گے, دلیے پہ آ جائیں گے, پھر سوپ پہ آ جائیں گے, پھر ڈرپ پہ آئیں گے. حقیقت ہے, ڈاکٹر کہے گا باپ سوپ پینے کی بھی آپ میں طاقت, اب صرف مرغیاں دیکھ کے تصور کیا کرو کہ ونس اپون اے ٹائم ان کا سوپ پیا کرتے تھے ہم. اچھا یہ مرغیاں ہم نے سوپ کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک مہمان آیا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ اگر کاٹ کے کھلا دیں آپ, رات کی دعوت کر دیں. تو میں نے کہا دوبارہ سب گستاخانہ جملہ ہمارے مرغوں کے خلاف منہ سے نہیں نکلنا چاہیے, یہ گستاخی ہے بہت بڑی. ہم آپ کو بازار سے دیسی مرغا کاٹ کے کھلا دیں گے, ان مرغوں پہ آپ نے غلط آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنی, یہ گستاخی بھی لوگ کرتے ہیں. تو دل نہ لگاؤ بار 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 بار. اور ہمارے دماغوں میں جو ایک تھوڑی سی نامناسب زبان استعمال کر رہا ہوں, ہمارے دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے نا, جو میڈیا نے بھر دیا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ڈال دیا, وہ ہے دنیا سے دل لگانا, اسی کو کامیابی سمجھنا, اسی کو سب کچھ سمجھنا. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے متاع قلیل, چند ٹکے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, چند کیا ہیں ٹکے. جیسے بچے کو چونی اٹھنی دے دیں, وہ خوشی سے کلابازیاں کھاتا ہے, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ 8-10 کروڑ کے گھر مل جاتے ہیں, 2-4 ارب کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں. فرشتے کہہ رہے تو 2-4 ٹکے مل گئے تو قارون کو تھوڑے
4 रुपए ज्यादा मिल गए थे, ठीक है ना, वो भी बेवकूफ इतराने लगा था, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला कारून के मुकाबले में। कारून को जो अल्लाह मियां ने दिया था ना, वो बैरिया टाउन नहीं था, वो इतना था कि इन्ना मफातिहाहु लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा। कुरान कह रहा है खजानों की चाबियां जानवर लेके चला करते थे, खजाने जो थे ना उसके पास। और उस जमाने के खजाने करेंसी नहीं होती थी, सोने और चांदी के ढेर होते थे। इतना खजाना और ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल कि जब वो अपने घर से उस प्रोटोकॉल के साथ निकलता तो कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयात दुनिया, दुनिया परस लोग जो भूल गए थे कि हमने मरना है, वो क्या कहते थे, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, क्या है काश हमें भी थोड़ा सा ऐसा स्टाइल मिल जाता। हम तो गरीब लोग हैं, घर से निकलते हैं, कोई भंगी भी हमें लिफ्ट नहीं कराता, ठीक है ना। इनका प्रोटोकॉल देखो यार। ये दुनिया परस लोग कह रहे थे कारून को देख के, यार क्या स्टाइल है भाई, स्टाइल ही पे दुनिया मर रही है आजकल। ये आजकल नहीं मर रही, पहले से मर रही है यार। इनका स्टाइल देखो, चलता है तो पता चलता है कोई बड़ा आदमी जा रहा है। वो जो आजकल एक आ रहा है ना, गरीबों को गालियां दे रहा होता है, वो पता नहीं कोई साहब है, बहुत गलत कर रहा है, उसको कोई मेरा पैगाम पहुंचा दे। पैसा कमाने की तरगीब जरूर दें, लेकिन इस तरीके से ना दें कि आप लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएं, क्योंकि पैसा कमाने की कोशिश आप कर सकते हो, मिलता अल्लाह की मर्जी से है। हम चंद सक्सेस लोगों की मिसालें दे रहे होते हैं, उसने मेहनत की इतना कमा लिया, लाखों इससे ज्यादा मेहनत कर चुके होते हैं, कुछ भी नहीं मिलता उनको। तो इसमें तकदीर का दखल ज्यादा है। और उसको मेरा पैगाम ये भी पहुंचा दें कि आज जो आप कह रहे हो ना इतना पैसा मैंने कमा लिया, तो ज्यादा इसको शो भी ना करें। हमने दुनिया में बहुत देखा है, बहुत ऊपर जाके बाज दफा कुदरत की तरफ से ऐसा चपेड़ लगता है कि रोड पे आ जाता है आदमी। तो अल्लाह इनको बचाए उस आफत से, मेरी दुआ है अल्लाह इनको और तरक्की दे, और माल दे, और इज्जत दे। लेकिन ये माल ऐसी चीज है कि बाज दफा बड़ी बुलंदियों पे पहुंचने के बाद अल्लाह की तरफ से नजर हटी और धड़ाम से इंसान रोड पे आ जाए। तो ये बड़े बड़े दौलतमंद हमने देखे हैं। तो कुरान बार बार कह रहा है यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहूंगा रोजी के दरवाजे खोल दूंगा, जिसके लिए चाहूंगा रोजी के दरवाजे बंद कर दूंगा। इसमें आपकी मेहनत से ज्यादा अल्लाह के इरादे का दखल है। बड़ी बड़ी मेहनतें लोगों ने की है, कुछ भी हाथ नहीं आया, और कुछ ऐसा तुक्का लगाए कि ऐसे कारोबार में हाथ डाला जिसका लोग कहते थे चलता ही नहीं है। और इमाम शाफी का शेर याद कर लें। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं लौ कान बिल हियलिल गिना लवजदतनी बिलुजूमी अख्तारिस समाई ताल्लुकी, कि अगर मेहनत से पैसा मिलना होता मैं आसमान के सितारों तक पहुंच जाता। लेकिन आगे कहते हैं इदा समिअत बिअन्न मजदूदन हवा उदन फअस्मर फी यदैहि फसद्दिकी व इदा समिअत बिअन्न महरूमन अता माअन लियशरबहु फगाला फसद्दिकी। वो कहते हैं कि खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं कि अगर तुम सुनो कि किसी खुशकिस्मत ने एक टहनी हाथ में पकड़ी और टहनी ने हाथ में ही फल देना शुरू कर दिया, अभी उगाया भी नहीं है, तो शायर ने कहा तस्दीक कर दो, ऐसा होता है। खुशकिस्मत लोगों को इतनी लंबी चौड़ी मेहनत की जरूरत नहीं होती। इधर टहनी हाथ में पकड़ी, हाथ में ही फल देना शुरू कर, एक तमसील है समझाने के लिए। ऐसे बीज फेंक देते हैं और वो निकल आता है, कुछ भी ट्रैक्टर भी नहीं चलाया, खाद भी नहीं डाला, ऐਵੇਂ ही जा रहे थे, जेब से बीज गिर गए और फल देना, उस दरख्त बन के फल देना शुरू कर दिया उसने। और इमाम शाफी कहते हैं जिसकी किस्मत में पैसा नहीं है तो क्या होता है कि इदा समिअत बिअन्न महरूमन अता, देखा कि पानी से कुआं भरा हुआ है, अब इसको उम्मीद हुई यार अब तो पानी बिल्कुल मेरे करीब है, मैं जाऊंगा पानी से सैराब हो जाऊंगा। ये कुएं के करीब पहुंचा, पानी इसको देख के नीचे हो गया सही है ना। तो फरमाते हैं जिनकी किस्मत में नहीं है ना उनके साथ ऐसे वाकयात होते हैं। हमसे तो सुबह शाम लोग मिलते हैं कि हजरत जिस कारोबार में हाथ डाला नुकसान हुआ है, हालांकि बाप दादा कारोबारी है, तजर्बे बहुत हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अपाहज होके बैठ जाएं, मेहनत ना करें, मेहनत करें, लेकिन रिस्क मिलेगा किससे, अल्लाह की मर्जी से। तो इसलिए गरीबों को ताने देना, बी से बेगैरत और सी से फलाना और डी से वो इस तरह कर रहे होते हैं एक साहब, इससे लोगों में माल की मोहब्बत पैदा हो रही है। लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहे हैं, नौजवान नस्ल। वो कह रहे हैं यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो कह रहे हैं गरीब आदमी नाकाम है, गरीब यूं है, गरीब भिखारी है। और भाई अमीर भी किसी काम का नहीं है, थोड़े दिनों में क्या होंगे, अमीर गरीब सब बराबर हो जाते हैं थोड़े दिनों में, चंद मस्तियां हैं। और जो आज अमीर नजर आ रहे हैं ना, थोड़ी सी अल्लाह की नजर हटेगी, धड़ाम से नीचे। हमने देखे हैं, मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, करोड़पति लोग यहाँ के बिलक बिलक के रो रहे हैं और खुदकुशियों के ख्यालात आ रहे हैं, चलता हुआ बिजनेस बिल्कुल खत्म। तो इसलिए इसमें ज्यादा शो मारना, इतराना कि मैंने ये किया था तो मुझे ये पैसा मिला था, भाई तुझे मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा कर, बस ज्यादा शो मारने की जरूरत नहीं है। और गरीबों को बुरा भला कहने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अल्लाह की नजर हटेगी और 2 मिनट में जो है ना
اوقات سامنے آ جائے گی کہ ہماری اوقات ہے کیا. جس کو اللہ نے نہیں دیا پیسہ کوشش کرے کمانے کی, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں, کیا ہو جائے گا حساب برابر. تو جو قارون تھا وہ بڑے خزانوں میں نکلا کرتا تھا, تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کی مثالیں دیتے ہوں گے ورک شاپ میں کہ دیکھو ایکچولی یہ ہے سکسیس. قارون نے اصل میں مائنڈ, یہ کیا استعمال کیا ہے, مائنڈ. یہ تمہاری طرح غریب بے غیرت نہیں ہے. اور سی سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, گالیاں فرض کی ہوئی ہیں, اے سے فلانا, بی سے بے غیرت, سی سے ڈمکانا, ڈی سے ڈرپو, کچھ اس طرح کا ہے. غریبوں کے لیے الگ سے الفاظ مارکیٹ میں نکالے ایک صاحب نے. تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے قارون کے دور کے, وہ کہتے ہوں گے دیکھو یہ قارون نے مائنڈ استعمال کیا. اوتیتہ علی علم عندی, قارون یہ الفاظ کہتا تھا میرے پاس جو نالج ہے نا, یہ اس نالج کا کیا ہے, کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری نالج سے نہیں ملا, یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. قارون کہتا تھا نہیں میں نے کیا استعمال کیا ہے, بولو نا, کھوپڑی. اصل میں ایکچولی پلان کیا ہے میں نے, آج جو میرے پاس پیسہ ہے ایسے بیٹھے تمہاری طرح پوستیوں کی طرح سوتا تھوڑی رہتا تھا میں. قارون کی باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ یہی باتیں کرتا تھا قارون. یہ سارے کیا ہے, یہ مائنڈ استعمال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ کا احسان ہے. مائنڈ تو بہت سے لوگوں کے پاس تیرے سے اچھا ہے, تیرے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں زکات دے, تو کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا, تو بھوسا ہی بھرا ہوا ہے نا دماغ میں. مائنڈ تو تیرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں, محنتی بھی ہیں, نہیں ملا تجھے دے دیا, تو یہ کس کا احسان ہے, اللہ کا ہے. تو جب اللہ کا احسان ہے تو اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے زکات دے, غریبوں پہ خرچ کر, قوم کا خیال کر, غریبوں کو تانے مت دے کہ بی سے بغیرت ہوتے ہیں, سی سے فلانے ہوتے ہیں. لیکن قارون کیا کہتا ہے, ایکچولی بات یہ ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے مائنڈ استعمال کیا ہے, یہ کھوپڑی میں نے استعمال کی. میں بیٹھا تھا ڈائری لے کے, میں نے پلاننگ کی تھی, پھر میں نے دیکھا کہ سوسائٹی میں نیڈ کس چیز زیادہ ہے, پھر میں نے وہ پروڈکٹ خریدی, پھر مہنگی کر کے بیچی, پھر میں نے ایمانداری سے تجارت کی, اور آج جو پیسہ آیا ہے نا یہ کیا ہے, مائنڈ. اسی مائنڈ کے ساتھ فرعون نکلا اور قارون نکلا, اسی مائنڈ کے ساتھ لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یہ کیوں اتنی پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے. لوگوں نے مائنڈ کیا کیا, مائنڈ یہ کیا کہ ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں. تو وہ جو تھے نا غریب لوگ سارے بیٹھ کے کہنے لگے حیا اللہ تعالیٰ, ہائے ہائے بدبختی ہماری, مر ہی جاتے تو اچھا تھا, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کھانے کی روٹی نہیں, کہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں, کہیں مزدوری کا کام کر رہے ہیں, کوئی عزت نہیں ہے, عزت تو اس کی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے حقیقی علم دیا تھا, جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے, انہوں نے کہا ویلکم, تباہ ہو جاؤ یار, کوئی سینس کی بات کرو یار. ویلکم کا یہی مطلب ہے تمہارا ناس ہو, برباد ہو یار. یہ عربی میں ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب بد دعا دینا نہیں ہوتا. جب کوئی بہت ہی الٹی بات کرتا ہے, کہتا ہے انسان کا بچہ بنے یار, مر یار, تو ایسی باتیں کر رہا ہے, تو مر جاتا ہے اس بات کرنے سے پہلے. تو آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی, میں ویسے اشارہ کرتا ہوں, اس بات کرنے سے پہلے تو مر جاتا تو اچھا تھا یار. تو جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, برباد ہو جاؤ, یہ مسافر خانہ ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اچھا عمل کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا نا آخرت میں, وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اچھے عمل کی ویلیو ہے. یہ تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, مر کے قبر میں جاؤ گے, قبر میں عمل کام آئے گا, دولت کام نہیں آئے گی. لیکن ان اہل علم نے جب سمجھایا ہے نا پبلک کو, سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. سمجھ میں کب آیا, اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اس وقت انہوں نے کہا مولوی لوگ ہیں, جل رہے ہیں, ایکچولی جل رہے ہیں, خود تو پیرس میں ولاگ بنا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہی کمنٹس کیا, جل رہے ہیں. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہتا ہے جب ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا نا آ کے, زیادہ ہی غرور آ گیا تھا اس کے اندر. تو جب اس کو دھنستا ہوا لوگوں نے دیکھا نا خزانوں سمیت, تو فوراً کیا کہنے لگا, وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. جو غریب غربا لوگ تھے نا, جو تھوڑی دیر پہلے بی سے بغیرت تھے اور پتہ نہیں سی سے کیا کیا تھے, تو یہ گالیاں یاد کر کے آئیں ذرا, سی سے کیا کون سی گالی بنتی ہے. ہمیشہ میں بی سے والی یاد رہتی ہے, اس کے علاوہ یاد نہیں ہے, تو وہ بتائیں پھر میں. تو ہیں غریب میں 3, اچھا وٹامن اے بی سی, کون کون سی, اچھا خیر تو وہ جتنے تھے نا جن میں وہ بیماریاں پائی جاتی تھیں, جب وہ انہوں نے دیکھا ہے نا قارون کو زمین میں دھنستے ہوئے, تو کیا کہنے لگے, وہی کأن اللہ یبسط الرزق, بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے, اس میں انسان کا کمال نہیں ہے, اور جس کو چاہتا ہے روزی چھین لیتا ہے. لولا امن اللہ بنا, اگر اللہ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں غریب نہ بنایا ہوتا نا, تو آج ہم بھی اس طرح زمین میں, ہم تو غریب تھے تو آرام سے موسیٰ کی بات مان لی ہم نے, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس, نماز کا بھی ٹائم نکل آیا, روزے کا بھی ٹائم نکل آیا, اور تکبر بھی ہم میں نہیں تھا, تو ہم تو بچ گئے. ہمارے پاس بھی دولت آتی تو ہمارا, کیونکہ دولت آنے کے بعد دین پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہیں جو دولت بھی ہو اور دین بھی ہو. تو ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی شراب کباب میں لگ جاتے, ہمارا بیڑا
غرق ہو جاتا. تو اچھا ہی ہم غریبی ہیں. تو میں آپ کو غربت کی ترغیبیں نہیں دے رہا, پیسہ کمانے کی کوشش کرو مگر پیسے سے دل مت لگاؤ, کوشش. بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے کمانے کی, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا بھائی, ہم دل چاہتے یہی ٹاپک بولتے رہیں, کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کو دماغی سکون ملے گا, نہ آپ انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو گے. جب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو لوٹ کھسوٹ بھی میں بھی لگو گے, اور حب جاہ بھی پیدا ہوگا, مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنا, شہرت کے بھوکا بن جانا, حقوق مارنا, بہنوں کی وراثت دبا لینا, بہت سارے گناہ. ان کی جڑ کیا ہے؟ انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے. اور مسافر خانہ سمجھ لیا, بڑی آسان لائف ہے یار, جو حلال طریقے سے مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا تو کیا ہے بھائی, W11 ہے نا, اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے؟ اترنا ہے. سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو یار پائیدان پہ پاؤں رکھ کے اگلے اسٹیشن پہ اتر جانا ہے, ختم ہو گئی بات. دھکے دے دے کے تھوڑی اتار. جو W11 کو سمجھتا ہے میرا گھر ہے, وہ پائیدان پہ نہیں, وہ جائے گا اندر, تمیز سے سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو وہ کوئی چالیں چلے گا. یار یہ بندہ اتنی لگژری سیٹ پہ کھڑکی والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ کراچی میں کسی کو کھڑکی والی سیٹ ملے تو زیادہ برا ہے, کیونکہ گٹر کے ڈھکن سب دیکھتا بچائے گا وہ. ہاں تو کھڑکی والی سیٹ چاہیے, تو اس کے لیے 2 نمبریاں کرے گا, اس کو اٹھائے گا, وہاں سے بم رکھنے کی کوشش کرے گا, شب برات کے پٹاخے پھوڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ ڈر کے لوگ نکلیں, کچھ بھی کرے گا, غیر اخلاقی حرکتیں. اور اگر W11 کو یہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے بھائی, اگلے اڈے پہ اتر جانا ہے, سیٹ مل جائے بہت اچھا ہے یار, پھر سیٹ کبھی بھی نہیں چھوڑو اگر مل رہی ہے, اور اگر نہیں ملی تو پائیدان پہ بھی. میں نے دیکھا W11 میں نا, ہم نے خود بھی سفر کیا ہے, کہ اتنا سا ناخن پائیدان پہ ٹک کے لانڈی, یعنی کہاں جا رہی ہے آج کل W11 ٹاور جاتی ہے نا, ہم نے مزداؤں میں لانڈی تک کی بھی کی ہے ایسے سفر جو ہے نا. اب تو میں مشہور ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا سفر, ورنہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے 4K 4J میں, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. ہم ڈاکیارڈ جاتے تھے 4J, ایسے بھاگتی تھی یار روڈ پہ نا, یوں 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 پٹے گرتے تھے اس کی سیٹ کے. اب پتہ نہیں, اب تو گرین بس آ گئی ہے, تو اب مشہور ہو گئے تو اب کہیں بھی جاؤ تو وہ پھر سارا جمگٹا لگ جاتا ہے, ورنہ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. خیر, تو ہم نے سفر کیا ہے, اتنا سا ناخن ٹکایا ہوا ہے, تھوڑی سی انگلی پائیدان پہ, اور لمبے لمبے سفر کیے ہیں ایسے, یہی سوچ کے کہ بھائی اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے, اتر جانا ہے. اور کنڈکٹر کی ہمت کو آپ داد دو یار, اتنا سا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اس دروازے سے پراپر چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے عزت کے ساتھ اگلے دروازے سے اتر جائے گا, اور جیب بھی نہیں کٹے گی اس کی, سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں, موبائل نکل, اس کا مطلب آپس میں کیا ہے, نہیں ہے بھائی, کنڈکٹر بھی بیان سنتے ہیں. تو خیر اس کی نہ جیب کٹتی ہے اور نہ اسے کچھ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا. لیکن باقی پیسنجروں کی موبائل بھی جاتے ہیں, جیبیں بھی کٹتی ہیں. تو دنیا مسافر خانہ ہے. اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے, کوشش کرے کامیابی کی, لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت. اس کا سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا سکون اور اطمینان, جو کافر کو میسر نہیں ہے. سب سے پہلا نقد انعام دیتے ہیں, اللہ خوشیوں بھری زندگی دے دیں گے آپ کو. یہ اتنا خاندانی انعام ہے نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن کا اس سے بہتر علاج دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسی خوشیاں کہ چہرے سے لگے گا بندہ خوش ہے. ہم نے جتنے اہل اللہ دیکھے ہیں نا, چہرے سے لگتا تھا خوشیاں ان کی زندگیوں میں بھری ہوئی ہیں, توکل اللہ پہ اعتماد آ جائے گا ان کی زندگی میں. اور یہ لائف نہیں ہے تو ٹینشن, اتنے بچے ہو گئے, کھلاؤں گا کہاں سے, پیسے ہی نہیں آ رہے, وہ عزت ہی نہیں مل رہی, نہ شہرت, کام میں کرتا ہوں, عزت اس کی ہو رہی ہے دفتر میں. یہی چل رہے ہیں نا ٹینشن. تو یہی ہو گئے, مرے گا پھر, مرے گا تو نہ آخرت ملے گی نہ دنیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو, خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا, انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے, تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے. کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے. کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا, پھر وہ کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے. کشوے کو ڈیفینس کا کیسا, ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا. بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں. اب عجیب نظام ہے. اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں, آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر. اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے, چہرہ بنا دیا ہے پورا. مچھلی اندر ہے, دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے.
کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے, میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی. دیکھو پشت سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا, سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے, اگلا ڈرتا ہے. تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے, زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے, تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے. جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے, اس طرف ہے. یہ ڈیفنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے, اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے, اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے. وہ تو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے. یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی. اس نے, آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز. اس کو کیا پتا میری دم, وہ مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے, مچھلی کو نہیں پتا ہوگا. ویسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو, بھائی کھاتے بھی ہیں, بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں, تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے, ایک توازن قائم رہے, اس کائنات کا حسن برقرار رہے. لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا, کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے, تابع بنایا ہے. انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا, وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. یہاں آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا. پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو میرے بھائی, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو, اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو, ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون, انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا, ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں, کائنات میں تغیرات دیکھا کریں, کس کی تعریف کرو میرے بھائی, اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے, وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی کیسی چیزیں, قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں, پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے, دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, بہت بڑا پاورفل ہو, بہت طاقتور ہو, اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا, تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی, اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, چلو پتلی گلی سے نکلو, یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل, ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں, سمجھ رہے ہو, 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے, جو مچھر نکالتا ہے, پورا سیٹ اپ ہے اس کا. پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا, اتنا نظام. اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو, انار کو دیکھ لو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو, کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے, مٹی, پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا, انار میں اتنا زنک ہے, اتنا آئرن ہے, اتنا وائٹامن سی ہے, اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ, چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں, آخرت کا حساب نہیں ہے. تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا, جو آخرت کے منکر ہیں, وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں, مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام, تو مجھ سے کیا کرو, محبت کرو. تو 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت, کیا کریں, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے, برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا, اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے, جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے, بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے, میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا, ہندو یہ کام, وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا
اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں, اس کمپنی کا پانی نہ پیا کریں. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو, افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا, اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی, گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں, میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع, تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے, روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے, تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں, بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے, اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں, جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں, وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا, یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ, اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ, اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ, اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. افطاری میں بڑا مزہ ہے, کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ, وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے, اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ, جب پیو, جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو, فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی, ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہا ہے تو, بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر, نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم بخت ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی, اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے پاور میں, پاورفل آدمی ہے, ایک طاقتور آدمی ہے, تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے احکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضی ہو, کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, لانتے کر رہا ہے, تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی, اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار, جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا پر مان لو نا, پھر ہمارا باپ ہے بس. ملک کو دیکھو میرے بھائی, شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو, ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا بھائی, آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا, جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا. ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر, ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے, پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے, ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی. اب کیا آ گیا بھائی؟
موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی, ہوش و سلامت نہیں تھے, تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی, کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے, ہوش آواز ٹھکانے نہیں ہوں گے, آپ ان کو سبحان اللہ الحمد للہ کہیں گے, ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے, اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ہی ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے, موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا, ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ. تو اتنا موبائل, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ہر وقت اسی میں لگے رہنا, ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو, صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں, انگلی پہ کر لو, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی, کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے, تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے, اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی, 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے, کھانے سے پرہیز کرنے والے, جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا, لڈو بھی چھوڑ دیں گے, جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو, روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو, نفلی روزہ, تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا. افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا, حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے, 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں, اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں, افطاری میں لوٹا رہا ہوں. صحت بھی اچھی ہوگی, اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں. ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے, وہ جو قرآن نے پیش کی ہے. یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں, بنائی ہیں کس نے, اللہ نے, اور وہ تمہارا محسن ہے, اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.